سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یاد کرتے ہیں۔ رات کو قیام کرنا، قیام رمضان، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قیام رمضان 20 رکعت تراویح اور قیام اللیل 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، 2 رکعت پڑھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سورت آل عمران کا آخری رکوع تہجد میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس کو یاد ہو وہ کوشش کریں، جس کو نہ یاد ہو وہ اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم ایک آیت اس رکوع کی پڑھ لو، سنت کے قریب تو اجر مل ہی جائے گا۔ نمبر 2، سنت کے مطابق تاخیر سے سحری کریں۔ یہ نہیں کہ بھئی رات تراویحوں کے بعد کھا لی ہے جی، ہمیں تو سحری کے بعد بھوک ہی نہیں لگتی۔ اللہ نے تمہارے لیے سحری میں برکت رکھی ہے، تم سحری ضرور کیا کرو۔ سنت کے مطابق تاخیر سے سحری کریں، سنت کے مطابق کھانے کا اہتمام کریں، مسنون دعائیں یاد کریں، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ساری دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ جب سنت کے مطابق آپ 24 گھنٹے گزاریں گے تو آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ جیسے بندہ زیادہ کام کرتا ہے اس کے ذہن میں زیادہ خیالات بھی آتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، آپ کے خیالات میں، خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے۔ نمبر 3، اگر آپ نے سحری کر لی ہے، اب سحری کر کے اپنی کمر سیدھی نہ کریں۔ ایک تو بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کو، کھانا کھانے کے بعد کمر میں مسئلہ بنتا ہے۔ سنا تھا کہ کمزوری سے لوگ کمر سیدھی کرتے ہیں، لیکن رمضان میں مسلمان صاحب سحری اور افطاری کرنے کے بعد کمر سیدھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اوور ٹیکنگ کی ہے، اوور مال ڈالا ہے پیٹ مبارک میں، اس کی وجہ سے اب کمر کہہ رہی ہے کہ پہلے مجھے تھوڑا سیدھا کرو۔ سنت کے مطابق آپ کم کھائیں گے، آپ کو نیند کم آئے گی، آپ عبادت زیادہ کر سکیں گے۔ سنت کے مطابق اگر اعتکاف پر بیٹھ کر آپ کم کھائیں گے، آپ کو بیت الخلاء میں کم جانا پڑے گا، آپ کو نیند بھی کم آئے گی، آپ کے لیے نوافل میں کھڑا ہونا بھی آسان ہوگا۔ ایک بندہ 10 کلو وزن اٹھا کر کھڑا ہے، ایک بندہ 1 کلو وزن اٹھا کر کھڑا ہے، 1 کلو والا زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ عبادت کے لیے اعتکاف پر بیٹھے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں بیٹھے، تو آپ کم کھائیں، عبادت زیادہ کریں۔ اتنا نہ کھا لیں کہ بس اب سحری کے بعد میں تو اشراق نہیں پڑھ سکتا، استاد جی سحری سے پہلے جو بھی کام ہے وہ کروا لو، بس سحری سے لے کر زور تک ہمیں پوچھنا نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ کو بالکل بھول جاتے۔